بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک عمل کے قبول ہونے کی بنیاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ صحیح بخاری۔ ایمان کے بعد عمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور عمل نیت سے مشروط ہے۔ ہر انسان کا عمل اس کی نیت کے مطابق مقبول ہوتا ہے۔ عمل کرتے وقت اگر بندے کے دل میں دکھاوے یا ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو گیا تو ایسے عمل کی کوئی قیمت و حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر نیک عمل میں اللہ کی خوشنودی ضروری ہے، چاہے قربانی کا موقع ہو یا نماز کی ادائیگی کا موقع ہو، غریبوں کو زکوٰۃ اور صدقہ و فطرہ دینے کا موقع ہو یا دیگر احکام کی ادائیگی کا موقع ہو، سب میں بندہ کے اندر اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ اگر ان کاموں میں تھوڑی سی بھی خود غرضی اور دکھاوے کا شائبہ پیدا ہوگا تو وقت اور محنت دونوں اکارت ہو جائے گی۔ اس لیے ہر نیک کام کے وقت اخلاص نیت کا خیال رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نیت اور ارادے کی تشریح و وضاحت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم اور شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا گیا اور نصیحت کی گئی کہ ظاہری شکل و صورت کی کوئی وقعت اور وزن نہیں۔ اگر کسی غریب، بیوہ، ضرورت مند اور یتیم وغیرہ کی مدد کرتے وقت نیت صاف نہیں ہے اور مدد کرنے کا مقصد کچھ اور ہے تو دولت کی فراوانی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ دولت کی نعمت دے کر بھی بندہ کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کسی بیمار کی مدد کرتے وقت اگر دل میں شہرت طلبی اور خود غرضی در آئی ہے تو یہ بظاہر مدد تو ہے لیکن اللہ کی خوشنودی سے محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے ہر کام میں اخلاص اور اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہونی چاہیے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اخلاص اپنانے کی تاکید کی ہے۔ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ قرآن کی اس آیت سے اخلاص کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس میں اسلام کے دو اہم رکن نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ چاہے بدنی و جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، سماجی و انسانی خدمت ہو، سب میں اخلاص کی اہمیت ہے۔ اسی پر ہمارے اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے۔ مذکورہ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی تلقین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر کام و عمل میں اخلاص اپنانے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ آمین۔